بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت اللہ عالی کی تالیف کردہ شہرۂ آفاق کتاب علی فی القرآن، اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق 700 آیات کو ذکر کیا گیا ہے، جن کا حقیقی مصداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مرجع اعلیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیع کے نزدیک حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، ہم اس قسط میں اسی اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کون سی آیات مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں یا ان کے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوئی۔ یہاں پہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، بسم اللہ کے بعد 13 نمبر آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 71 پہ ایک روایت کا تذکرہ ہے۔ حافظ حسقانی نے ابن عباس سے ایک روایت کی ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائے، یہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو خدا نے معیار قرار دیا کہ ویسا ایمان لے کے آؤ جیسے یہ لوگ لے کے آئیں۔ کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام و جعفر الطیار و حمزہ و سلمان و ابو ذر و عمار و المقداد و حذیفہ، کہ ان کی شان میں یہ آیت آئی ہے کہ جیسے یہ ہستیاں ایمان لے کے آئی ہیں ویسے دوسرے لوگ بھی ایمان لے کے آئیں۔ اگر ایسا ایمان نہیں ہے تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو یہاں پہ یعنی یہی بات ہے، جن صحابہ کا ذکر ہوا، مولا علی کا ذکر ہوا، جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، سلمان، ابو ذر، یعنی جس طرح ان صحابہ کا تذکرہ ہے جیسے مولا علی علیہ السلام اور یہ ہستیاں ایمان لے کے آئی ہیں، اسی طرح باقی لوگ بھی ایمان لے کے آئیں، ورنہ وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ یہ مولا علی کی شان میں اور آپ کے خاصیوں کے بارے میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئیں، جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کو ان کے طغیان پہ حالت میں اندھے حالت میں چھوڑ دے گا کہ اسے گمراہی میں یہ رہیں۔ اس آیت کے ضمن میں بھی شواہد التنزیل میں حافظ حسقانی نے جلد نمبر 1 صفحہ 72 پہ ایک روایت ذکر کی ہے، جس میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے نا وہ مدینے سے باہر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ سلمان تھے، عمار تھے، صہیب تھے، مقداد و ابو ذر۔ جب ان لوگوں کو دیکھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق، رئیس المنافقین تھا، اس نے دیکھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا تو مولا علی کے پاس قریب ہوا۔ قال عبداللہ ابن ابی مرحباً بسید بنی ہاشم، تو مولا علی سے کہا ہاشمیوں کے سردار آپ کو ویلکم، وصی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے وصی ہیں، واخیہ ہی، اور رسول اللہ کے بھائی ہیں، وختن ہی، اور اسی طرح جو ہے ان کے داماد ہیں، وابی السبتین، اور ان کے نواسوں کے باپ ہیں، الباذل لہو مالہ و نفسہ، علی وہ ہیں جو اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں رسول اللہ کے لیے اور اپنی جان بھی۔ تو مولا علی نے کہا ویلک یابن ابی یابن ابی انت منافق، مولا نے کہا
اے ابی ابن ابی تو منافق ہے، اشہد علیک بنفاقک میں گواہی دیتا ہوں تیرے نفاق کے بارے میں۔ فقال ابن ابی تقول مثل ھذا لی، ابن ابی نے کہا میرے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، واللہ انی لمؤمن مثلک و مثل اصحابک، ابن ابی نے کہا میں اللہ کی قسم مومن ہوں آپ کی طرح، باقی آپ کے اصحاب کی طرح میں بھی ایمان رکھتا ہوں۔ فقال علی علیہ السلام ثقلتک امک ما انت الا منافق، مولا علی نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے تو صرف منافق ہے۔ ثم اقبل علی رسول اللہ فاخبرہ بما جرا، پھر رسول اللہ کی خدمت میں مولا علی آئے اور مولا علی اور عبداللہ ابن ابی کے درمیان جو کلام ہوئی تھی اس کو بیان کیا۔ فانزل اللہ تعالیٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ نے پھر یہ آیتیں اتاری کہ جب وہ لوگ منافق لوگ مومنوں سے ملتے ہیں، یعنی مولا علی اور ان کے اصحاب سے، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ جو بات مولا علی علیہ السلام نے پہلے بتا دی اس کے نفاق کے بارے میں، اللہ نے اسی حوالے سے آیتیں بعد میں اتاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے دو چیز حالات سے خالی نہیں، ایک تو مولا علی علیہ السلام قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کا علم رکھتے تھے کہ کون سی آیت کس کی شان میں، اور اس پہ ادلہ ہیں خود قرآن سے بھی ہیں کہ قرآن پہلے لوح محفوظ میں موجود تھا، تدریجاً نازل ہوا جوں جو ضرورت ہوئی، اور مولا علیہ السلام کعبے میں آ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، خدا کی طرف سے علم لے کے آئے تھے، یہ بھی روایات میں ہے۔ رسول خدا کو سنایا وہ قرآن کی کچھ آیتیں سورہ مومنون کی، اور سابقہ انبیاء کے صحف کے بارے میں بھی سنایا گیا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات جو ہے اس مقام پہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی قرآن کا علم بھی پہلے رکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال یہ ہستیاں انجام دیتی تھیں ان اعمال کو خدا قرآن بنا دیتا ہے، یہ بھی پروردگار کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور اس بات کو شواہد التنزیل اہل سنت عالم دین لکھ رہے ہیں، اور سورہ یاسین کو اگر دیکھیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے، اور امام مبین علی ابن ابی طالب ہیں۔ سنی شیعہ مفسرین لکھ رہے ہیں کہ پورا علم خدا نے مولا علی میں رکھا ہے، تو علم تھا آپ کو کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے۔ یہاں پہ ابن عباس نے ایک روایت نقل کی ہے، مناقب آل ابی طالب میں یہ روایت ہے، اذا کان یوم القیامہ امر اللہ الخلق بالجواز علی الصراط، روز قیامت تمام مخلوق کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا، فیجوز المومنون الی الجنہ، مومن جنت کی طرف چلے جائیں گے، ویسقط المنافقون فی جہنم، منافق جہنم میں گر جائیں گے، یقول اللہ یا مالک استہزئ بالمنافقین فی جہنم، تو اللہ کہے گا مالک یعنی دروغہ جہنم سے کہ منافقین سے آپ جو ہے نا مذاق کریں، فیفتح مالک بابا من جہنم الی الجنہ، مالک جو ہے نا جہنم سے ایک دروازہ جنت کے لیے کھولے گا، وینادیہم معاشر المنافقین ہا ہونا فصدوا من جہنم الی الجنہ، مالک کہے گا آؤ جنت کی طرف، فیصبح المنافقون فی بہار جہنم 70 خریفاً، تو 70 سال تک منافقین جہنم میں آگے بڑھتے رہیں گے جنت جانے کے لیے، حتی اذا بلغوا الی ذالک الباب ہم الخروج اغلقہ دونوں، جب اس دروازے کے پاس پہنچیں گے جنت کے تو جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو وہ مالک جنت کا دروازہ جنت کا بند کر دے گا، وفتح لهم بابا الی الجنہ من موضع آخر، دوسری جگہ سے جنت کا دروازہ کھولے گا، پھر اسی طرح آواز دے گا، پہلے اتنا 70 سال وہ جنت سے نکلتے نکلتے لگائیں گے، جب جنت کے دروازے قریب پہنچیں گے پھر ان کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے گا جنت کا، اور اس طرح ان کا مذاق اڑایا جائے گا جس طرح وہ مولا علی علیہ السلام کا اور ان مومنین کا مذاق اڑاتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔